الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الأمين وعلى صحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى في مقام آخر: وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. پھر ہم نے ہمارے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا کتاب کا وارث بنا دیا. بس ان بندوں میں سے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درمیانی رفتار سے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہی بڑا فضل ہے. اور ارشاد ہے کہ تم تین قسم کے لوگ ہو. بس یہ قسم داہنے ہاتھ والوں کی ہے. داہنے ہاتھ والے کیا ہیں؟ ان کی شان بڑی بہت بڑی. اور دوسری قسم بائیں ہاتھ والوں کی ہے. بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ بہت ہی خراب قسم ہے، نقصان بنانے والے. پھر اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. اور جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں، کیا ہی بڑی شان والے ہیں. یہی لوگ اللہ کے مقرب بنتے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. حاضرین محترم، جن دو مقامات سے میں نے ارشاد ربانی کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا. یہاں انسانوں کی تین قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں. کچھ ظلم بھی کرتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت مل جاتے ہیں، سب سے فوقیت اختیار کرتے ہیں. اب ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں چن لیا. چن لیا، اصطفینا. یہ اصطفیٰ بظاہر لفظ نیا نظر آ رہا ہے، مگر مصطفیٰ تو آپ جانتے ہیں. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. اصطفینا کا معنی ہے ہم نے چن لیا. اور پھر جب چن لیا تو ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. کتاب سے مراد کلام الہی، اللہ کے کلام کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا. وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث تو آپ جانتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے. وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پورا مالک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کے صدقے میں کتاب عطا فرمائی.
اس کتاب کا ہم کو وارث بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم کو 3 قسموں میں تقسیم کر کے بتا دیا کہ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس کتاب کو لے تو لیے ہیں مگر اس کتاب کا حق ادا نہیں کر پاتے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ پر ظلم بھی کرتے ہیں، کبھی کتاب کا حق بھی ادا کرتے ہیں، کتاب پہ عمل بھی کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، کتاب کو سیکھتے بھی رہتے ہیں، اور جیسے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے وہ کرتے بھی رہتے ہیں، تو یہ بھی بھلے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے، یہ اونچے درجے کے، مگر تینوں بھی بہتر، تینوں بھی بہتر، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی بہتر ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرنے والے بھی بہتر ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ بھی بہتر ہیں، مگر یہ ہے کہ تینوں میں فرق ہے۔ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کر کے، نمازیں نہ پڑھ کے، روزے نہ رکھ کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کر کے، والدین کے حقوق ادا نہ کر کے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کر کے، اور مختلف جو صورتیں ظلم کی ہو سکتی ہیں یہ اختیار کر کے ظلم تو کرتے ہیں، مگر ساتھ میں انہیں توبہ کی توفیق ملتی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بھی وارثین کتاب الہی ہیں، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، یہ بھی اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کے لیے چن لیا، سرکار کی غلامی کے لیے چن لیا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے چن لیا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں اس انداز میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم کے لوگ ہو، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو داہنے ہاتھ والے ہیں، میمنہ یمین سے بنا ہے، یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، اور یہ سیدھے ہاتھ والے کیوں کہلائے رہے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں بات جا بجا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میدان قیامت میں ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال پہلے سے دے دیا جائے گا، امتحان بعد میں ہوگا، نامہ اعمال ہم نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، مرنے تک جو کچھ کیا تھا اس میں لکھا ہوا ہوگا، وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ تم خود پڑھ دو کہ تم نے کیا 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 تھا، تم بھول گئے ہو، کیونکہ انسان کی عادت بھولنے کی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے تھے، وہ ہم دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے، دنیا میں آنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد سے مکلف بنے تو ہم نے کیا 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 یہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نے کیا چھوڑا ہمیں یاد نہیں ہے، 8 دن پہلے کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بھولنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ دونوں کندھوں پر 2 فرشتوں کو رکھ دیا کہ داہنے کندھے والا فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ آپ کے گناہ لکھ رہا ہے۔ انہیں کرامن کاتبین کہا گیا، یہ کرامن کاتبین جو کتاب لکھ رہے ہیں آپ کی زندگی بھر لکھتے رہیں گے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا یہ کتاب بند کر کے رکھ دی جائے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ کتاب جس کی ہے اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، جن کو کتاب دی جائے گی ان میں کچھ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس سیدھے ہاتھ والے کیا ہی اونچی شان والے ہیں، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی بری حالت والے ہیں۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی، 2 قسمیں۔ تو یہاں پہلی قسم سیدھے ہاتھ والوں کی کس کی ہے؟ تو وہاں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ کتاب کا وارث بنانے کے بعد ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ بھی سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر جو سابقون بالخیرات،
ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، ان کو بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب بائیں ہاتھ میں کس کو دیا جائے گا؟ یہ کافروں کا معاملہ ہے، ایمان والوں کی بات نہیں۔ وہ ایمان والوں کی 3 قسمیں تھیں، یہاں کافروں کو ملا کر 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک ہے داہنے ہاتھ والے، ایک ہے بائیں ہاتھ والے۔ اچھا پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھو، یمین یمن سے بنا ہے، میں بنا یمن سے بنا ہے۔ یمن کا معنی ہے برکت، یمن کا معنی برکت، شعبن کا معنی بے برکتی، بے برکتی۔ تو اس اعتبار سے یہ معنی ہوگا کہ یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں یہ باعث برکت ہے۔ کیوں باعث برکت ہے؟ کیا ہم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم برکت والے ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس لیے برکت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ہمیں چن لیا، کتاب الہی کا دعوت تھامنے کے لیے ہمیں چن لیا، نبی کی غلامی کے لیے ہمیں چن لیا، اس لیے ہم برکت والے ہیں۔ برکت والے انسان بھی برکت والے ہوتے ہیں، سرزمین بھی برکت والی ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے۔ اوقات بھی برکت والے ہوتے ہیں، راتیں بھی برکت والی ہوتی ہیں، دن بھی برکت والے ہوتے ہیں، اس کا موقع تفصیل میں لے جانے کا نہیں ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو داہنے ہاتھ والے ایمان والے پورے باعث سے برکت ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا، پل صراط کیا ہے؟ ایک تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جس کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ دوزخ کے اوپر ہے، دوزخ کے اوپر جب اس کے اوپر سے لوگ چلیں گے تو لوگ اپنے کفر و شرک کے مطابق کٹ کٹ کر نیچے دوزخ میں گرتے جائیں گے، مگر جب بندہ مومن اس پل صراط پر چلنے کے لیے آئے گا تو دوزخ کی آگ کی پکار اٹھے گی کہ اے مومن تو یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے ایمان کا نور تیری آگ کی گرمی کو ختم کر رہا ہے۔ تیرے ایمان کا نور، ایمان والوں کی برکت دیکھو کہ ایمان والا جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ان ایمان والوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، کیا ہی بہترین آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک المقربون، اولئک هم المقربون، یہی تو اللہ کے قریب کیے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے قریب کیے ہوئے بندے۔ اچھا دیکھو یہاں ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مقرب اور ایک ہوتا ہے مقرب۔ زیر اور صبر کا فرق، عربی زبان کی نزاکت۔ مقرب کا معنی ہے قریب ہونے والا، جو خود سے قریب ہو اسے بولیں گے مقرب، اور جسے اللہ اپنے فضل سے اپنے قریب کر دے اسے کہتے ہیں مقرب۔ اب مقرب نہیں، مقرب، اللہ کا فضل۔ یہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں یہ مقربین بارگاہ الہ، مقربین اللہ کے قریب کیے ہوئے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے قریب کیا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کسی کو قریب کر دیتا ہے تو پھر دور نہیں کرتا۔ یہ مقربین کون ہے؟ ان کا معاد اور ان کا نتیجہ اللہ نے فرمایا فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ وہاں بھی 22 پارے میں جہاں 3 قسم کے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا اس کے بعد فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ان 3 قسم کے لوگوں کو ایسی جنتیں ملیں گی جس میں یہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو جنت میں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام،
مگر جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن، موتی کے کنگن پہنائے گئے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ ریشم، دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام، عورتیں پہن سکتی ہیں، جنت میں ریشم کا لباس۔ تو یہ جو مقرر ہے خصوصیت کے ساتھ، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو عام ایمان والوں سے اونچا درجہ رکھنے والے ہیں، ان کی شان تو معلوم ہو گئی ان آیتوں سے، ان کا مقام و مرتبہ تو معلوم ہو گیا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنت میں مختلف نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم عام ایمان والوں کے سامنے ان کی شان بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم مقرب بارگاہ الہ نہ بن سکے ہمارے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ جو مقربین بارگاہ الہ ہیں ان کے قریب ہو جائیں، جو اللہ سے قریب، ان کے قریب ہم چلے جائیں، ان سے محبت کرنے لگیں، ان کے طرز عمل کو اپنائیں، طرز زندگی کو اپنائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں پہچانے کیسے، معلوم کیسے ہو کہ یہ مقربین بارگاہ الہ ہیں؟ تو حدیث جبریل علیہ السلام ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ندائے جبریل کی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں میں حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو اب حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس مقبول بندے کی قبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈالتی جائے، تو دل میں خود بخود ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، کھچاؤ اور میلان پیدا ہوتا ہے کہ یہ سابقین، یہ مقربین، ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتی جاتی ہیں، لوگ کھنچ کھنچ کے ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ان سے کچھ کرامتیں بھی موقع ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اصحاب کہف اللہ والے مقربین بارگاہ الہ، یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، ظالم بادشاہ سے چھٹکارا پانے کے لیے آبادی سے دور پہاڑوں میں جا رہے تھے، کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کی کرامتیں یوں ظاہر فرمائی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، دوبارہ زندہ ہوئے، دوبارہ اٹھے۔ 309 سال کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ علامت ہے ان کے مقربین بارگاہ الہ میں سے ہونے کی۔ تخت بلقیس کا واقعہ دیکھیے، آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، تخت بلقیس کو پلک جھپکتے میں
دربار میں حاضر کر دیا. یہ کرامتیں قرآن سے اس کا ثبوت. اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، سچی ہیں. اور ہر ولی کی کرامت تو آپ کو سنائی نہیں جا سکتی. خصوصیت کے ساتھ مناسبت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے ایک ولی جنہیں دنیا محبوب یزدانی کے نام سے جانتی ہے، جو تاریخ السلطنت ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی طرف اشارہ کرتا ہوا اپنے گفتگو کو سمیٹنا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بلی رہا. مشہور واقعہ. بلی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی مہمان آتے تو باورچی خانے میں جا کے مہمانوں کی تعداد کے مطابق آواز لگاتی. 4 مہمان آ جائیں تو وہ 4 آوازیں لگاتی، 5 آ جائیں تو 5 آوازیں لگاتی. باورچی سمجھ جاتا کہ اتنے مہمان آئے ہیں، اتنے لوگوں کا کھانا تیار کرنا ہے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ بلی نے ایک آواز لگائی. باورچی نے سمجھ لیا کہ ایک مہمان ایک آدمی کا کھانا تیار کرے. جب دسترخوان بچھانے کے لیے باورچی آیا تو یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کہ مہمان 2 ہیں. بلی نے آواز ایک لگائی. یہ سوچنا پڑ گیا بلی نے 2 آوازیں کیوں نہیں لگائی، ایک کیوں لگائی. پھر سوچا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا، برکت ہو جاتی مل کے بیٹھ کے کھانے میں. دسترخوان بچھا دیا، کھانا لا کے رکھ دیا. اس کے بعد دونوں کو کھانے کے لیے بلایا تو دونوں میں سے ایک صاحب اٹھے، دوسرے صاحب بیٹھے رہے. دوسرے صاحب سے کہا حضرت آپ بھی آئی؟ تو دوسرے صاحب نے کہا نہیں، میں روزے سے روزہ پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ آپ روزے سے. انہوں نے گلے میں تختی تو نہیں لٹکائی ہوئی تھی کہ میں روزے سے ہوں. یہ بلی کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ آنے والے 2 مہمانوں میں ایک مہمان روزے سے ہے اور دوسرا بغیر روزے؟ حضرت مخدوم سمنان کی خدمت میں رہتے ہوئے اس بکری گوشت بلی پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرما دیا کہ اس کو دل کی حالت سے واقف کروا دیا، روزے کی اندرونی کیفیت سے واقف کروا دیا. یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے مخدوم سمنان. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، قرآن کریم کی روشنی میں عرض کروں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہدہد پرندے کے غائب ہونے پر غصے کا اظہار کیے اور آپ نے کہا کہ جب یہ آ جائے تو اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول ثبوت پیش کرے ورنہ میں اسے تکلیف دوں، سزا دوں. وہ پرندہ آیا. جب پرندہ آیا تو اس نے ملکہ سبا حضرت بلقیس اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پرندے نے کہ میں نے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. میں نے بلقیس کو بھی پایا اور بلقیس کی قوم کو بھی پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے. کون بول رہا ہے؟ پرندہ بول رہا ہے. پرندے کو کیا معلوم کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، سورج کی پوجا کیا ہے؟ یہ بات پرندے کو بھی معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان کی نسبت کے تو ہے. کوئی پرندے پر بھی
اندرونی کیفیت منکشف ہو سکتی ہے، ایک جانور پر بھی غیبی کیفیت، دل کی کیفیت منکشف ہو سکتی ہے، معرفت کے درجات اس پر بھی منکشف ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ اللہ والوں کا قرب حاصل ہے۔ جب ایک پرندہ، جب ایک بلی اللہ والوں کے قریب ہو کر اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتی ہے، تو ہم تو انسان ایمان والے ہیں، اگر ہم کسی اللہ والے کے قریب ہو جائیں تو کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ حقیقتاً فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی شان قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت دے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہی بڑا فضل ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، سبقت دے جانے والے بڑے شان والے ہیں، اور یہی لوگ مقربین بارگاہ الہ ہیں۔ انہی مقربین بارگاہ الہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم اوشک ان تضل الهدى۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ بے شک علماء ربانیین کی مثال زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ ستاروں کا کام کیا ہے؟ ستارے راستہ بتاتے ہیں، ستارے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آج آپ راستوں پر سنگ میل دیکھتے ہیں، سنگ میل بھی نہیں رہا، سنگ کلومیٹر۔ اس راستے پہ چلو گے اتنے کلومیٹر جانے کے بعد فلاں شہر کو پہنچو گے، اس راستے پر جس راستے پر چلو گے اتنے کلومیٹر جانے کے بعد فلاں شہر کو پہنچو گے۔ یہ سنگ میل، سنگ کلومیٹر۔ یہ راستوں کا تعین بہت بعد میں ہوا۔ پہلے صحراؤں میں سفر ہوتا تھا، ریگستانوں میں سفر ہوتا تھا، کہیں کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا تعین کرتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں طرف ہے، تو اس طرف جانے سے اس منزل پر ہم اتنے دن میں پہنچیں۔ سرکار اسی کو مثال بنا کر فرما رہے ہیں کہ علماء ربانیین یعنی اولیاء اللہ والے، یہ مقربین بارگاہ الہ زمین میں ایسے ہی ہیں جیسے آسمان میں ستارے، یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر، جن کے ذریعے سے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، صحرا میں بھی اور سمندر میں بھی راستوں کی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو راستہ ملتا ہے ان کے ذریعے سے کہ ان کو دیکھو، ان کے پیچھے چلو، یہ منزل پہ پہنچیں گے، تم بھی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ، جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، اوشک ان تضل الهدى، قریب ہو جاتا ہے کہ ہدایت کرنے والے بھی بہک جائیں۔ کیا مطلب؟ ہدایت کرنے والے، راستہ بتانے والے، یہ چھوٹے چھوٹے علماء، یہ بھی محتاج ہیں ان سابقین کے، ان مقربین بارگاہ الہ کے، کہ یہ مقربین بارگاہ الہ جب دنیا سے اٹھ جائیں گے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا، تو یہ چھوٹے چھوٹے علماء جو آپ کو راستہ بتاتے ہیں یہ بھی بہکنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب علماء بہکنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو عوام کا معاملہ تو اور بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال انسان تین قسم کے ہیں، ایک ہے سیدھے ہاتھ والے، ایک ہے بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہے سبقت لے جانے والے۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی مقربین بارگاہ الہ ہیں،
ان کا ٹھکانہ جنت ہے، تو نتیجے میں تم اگر یہ درجہ نہ پا سکو تو کم از کم ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے طرز عمل کو اپناؤ، ان کی طرز زندگی کو اپناؤ، اللہ کا کرم ہوگا، تم بھی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، صحت و عافیت کی، ایمان و سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ایمان کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،